اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القائم برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ ٹپس کے ساتھ سید فرحت عباس بخاری حاضر خدمت ہے۔ موضوع کے حوالے سے میں کالے تتر کی جو ہے گرمی کی خوراکیں مزاج کے مطابق، ٹھنڈے اور گرم مزاج تتر کے مطابق جو ہے نا پانی اور خوراک بتا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سرد مزاج تتر ہوتا ہے، گرم خوراک پر چلتا ہے، اس کو یہ خوراک اگر آپ دیں گے تو اس کو سبزہ بھی دینا پڑے گا، اس کو جٹی پار سیرپ بھی آپ دیں گے، اس کو گرائی واٹر بھی پانی میں مکس کر کے دیں گے، تو اس کو یہ پانی مستی والا ہفتے میں ایک دفعہ آپ دیتے رہیں گے، اور یہ خوراک اور یہ پانی چکری میں آپ دے کے تتر کو لگائیں گے۔ اس سے پہلے یہ خوراک، یہ پانی آپ ٹرائل میں آپ لگا کے دیکھیں کہ تتر اس پہ کیسی کارکردگی کرتا ہے۔ اگر آپ کا تتر پورا قابو ہو گیا اس خوراک کے اوپر، تو اس کے علاوہ کچھ گولیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ خوراک اور پانی ہی چھڑا کام نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ کچھ گولیاں بھی ہوتی ہیں، وہ تتر کو جو ہے اس کی جو کارکردگی ہے بڑھاتی ہیں، اس کی جو بلائی کا سٹیمنا ہوتا ہے اس کو برقرار رکھتی ہیں، اور وہ تتر اگر فل ٹائم 1 گھنٹہ بولے تو اس کے اندر جتنی بھی بولی ہوگی، جتنی بھی وہ آوازیں مارے گا، اس پہ وہ رکاوٹ نہیں ہونے دے گی، کوئی مستی کے ساتھ وہ بولے گا۔ تو یہ ٹورنامنٹ کی ایک فیلڈ ہے پوری۔ تو اب واٹس ایپ کے اوپر جو ہے یہ اتنی چیزیں تفصیل سے جو ہے وہ بتانا بڑی مشکل ہوتی ہے، تو واٹس ایپ گروپ میں بھی جو ہے شارٹ میسج جو میں دیتا رہتا ہوں، تو بہت سے لوگوں کے میسج آئے ہیں، مختلف قسم کے سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی دینے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ملتان سے، اسفن، تو اسفن بھائی کا مجھے میسج آیا ہے کہ جی آپ کی ویڈیو میں جو ہے یہ نہیں ہے، فالج لقوہ اور چولہے کا کوئی علاج ابھی تک نہیں آیا، تو میں یہ گرم مزاج تتر کی خوراک اور پانی بتایا، اب سرد مزاج کے تتر کی جو ہے دانہ پانی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ 2 ویڈیو ختم ہونے کے بعد میرا پروگرام تھا کہ میں لال گولی، جو بڑی مشہور گولی ہے، جو میرے خیال میں تتر کو لگ جائے تو تتر پھر اس کی مستی نہیں ٹوٹتی۔ تو اسی طرح بہت سے میرے دوستوں کے سوالات ہیں کہ تتر کھجلی کرنے شروع کر دیتے ہیں جی، اور وہ بلائی کی طرف توجہ ہٹا لیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ چکری کی فیلڈ کے ساتھ ہیں، تو میں آپ دوستوں کو شارٹ جوابات میں دیتا رہتا ہوں، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب سیزن آف ہو جائے گا۔ پوری تفصیلات کے ساتھ میں آپ کو جو ہے نا اس چینل کے توسط سے آپ تک اس چکری کی پوری فیلڈ کا جو ہے نا طریقہ کار وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ یکدم ابھی میرے کسی دوست کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ جی 25 تاریخ کو ٹورنامنٹ میں تتر کو لگانا ہے، کون سا دانے پانی؟ ابھی دیکھیں یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، تتر کی تیاری ہوتی ہے، اس کی مکمل خوراک کے علاوہ اس کی ایکسرسائز وغیرہ بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایک پورا چیپٹر ہے، ایک پورا شعبہ ہے اس کا۔ جب وہ یہ سیزن آف ہوگا، کوریز کا سیزن ہوگا، تو پھر میں آپ کو دوستوں کو ٹورنامنٹ کے بارے میں، کہ ٹورنامنٹ میں تتر کو کیسے تیار کیا جاتا ہے، اور کون سا تتر آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جس سے آپ ٹورنامنٹ میں جا کے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ ہر تتر ٹورنامنٹ والا نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دیکھیں نا 600 تتر لگتا ہے، تو یہ ٹورنامنٹ کا شوق تو ہے، لیکن تتر نمبروں میں سارے نہیں آتے، اس میں 8-10 تتر ہوتے ہیں جو 200 کراس کرتے ہیں، تو باقی 200 کے انڈر رہتے ہیں، پھر بھی لوگ جاتے ہیں، شوق کرتے ہیں، یہ تو شوق ہے۔ تو شوق میں پھر یہ چیز تو نہیں دیکھی جاتی کہ تتر فاسٹ لگتا ہے یا اس نمبروں میں آتا ہے یا نہیں آتا، بس لوگ تو جب لے کے جاتے ہیں تو ان کو یہی پتہ ہے جی کہ تتر ہمارا انشاءاللہ کسی نمبر میں ضرور آئے گا، ہر کسی کو یہ امید ہوتی ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے
اساتذہ کرام کے پاس وقت نہیں ہوتا، وقت دیتے نہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ مجھے بار بار شکایت کرتے ہیں کہ شاہ جی ہم جس کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں مکمل گائیڈ اور رہنمائی نہیں کرتے۔ تو میں تو کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہر کسی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہ یہ توفیق دے کہ وہ بہتر کارکردگی کریں، اپنے شاگردوں کو بہتر بہتر چیزیں بتائیں۔ پھر شاگردوں میں بھی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اساتذہ کی عزت کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس فیلڈ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، بہت سے لوگوں کو آزمایا، جب وہ سیکھ جاتے ہیں پوچھ کے ٹیلی فون میں گھنٹہ گھنٹہ فون کرتے ہیں، جب ان کو کچھ پتہ چل جاتا ہے، جیسے رکے پانی کو گند ہٹائیں اور وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جب کوئی شوق کرنے والا کالے تتر کا کوئی کسی استاد کے پاس بیٹھتا ہے اور جب وہ اس کو راستہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ استاد کو بھول جاتا ہے۔ یہ بات بھی بالکل سرین غلط ہے، میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ استاد جو ایسا بھی ہے، آپ کو استاد کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور اس کے جو ہے بتائے ہوئے طریقہ کار سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور خود استاد نہیں بننا چاہیے، بلکہ استاد کی جو ہدایات ہوتی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ استاد کی عزت نہیں کریں گے، خود پھر استاد بن جاتے ہیں تو پھر اسی وجہ سے آپ ناکام ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں شوق کے حوالے سے بڑی ضروری تھی۔ آئیے میں آپ ٹھنڈے مزاج تتر کی خوراک بتاتا ہوں۔ یہ خوراک جو ہے یہ پاؤڈر فارم میں بنتی ہے، جیسے گرمی کی خوراک وہ پنی بن جاتی ہے، اس طرح یہ خوراک پاؤڈر فارم میں، اس لیے کہ آج وقت کے مطابق یہ ہم نے پاؤڈر فارم جو ہے یہ بھی 2-3 سالوں میں ہی شروع کیا ہے۔ پہلے پاؤڈر فارم میں ہم خوراک نہیں بناتے تھے، خوراک جو ہے ہمیشہ تازہ ہی جو بنتی ہے اس کو زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، یہ بھی کام کر جاتی ہے، غذائیت اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے، جو صحیح اتھینٹک طریقہ کار ہے وہ تازہ ہی خوراک کا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، شوق بھی کرنا ہے، تو پھر ہمیں بھی مجبوراً ایسی چیزیں بتانی پڑتی ہیں جو طریقہ کار پھر ہمیں نکالنا پڑتا ہے کہ اس کے نعم البدل کیا ہے۔ یہ تازہ خوراک کا نعم البدل ہے۔ گری بادام ہے 250 گرام، ایک پاؤ گری بادام ہے، اس کو لے کے آنا، آپ نے پانی میں ڈال لیں، اس کا چھلکا اتار کے دوبارہ خشک کر لینا۔ چنا گری ہے 20 گرام، تو اس خوراک میں چنا گری جو ہے 20 گرام ڈلیں۔ چاروں مغز ہیں، الگ الگ آپ نے لینے ہیں، فی کس 10-10 گرام کے حساب سے، یعنی 40 گرام یہ بن جائیں گے چاروں میں۔ پستہ اس میں آدھا تولہ 5 گرام، یعنی کہ کوئی 20-25 دانے آپ کو پستہ ڈالنا پڑے۔ ورق سونا ہے 2x2 انچ کا جو ہوتا ہے وہ 2 عدد آپ کو لینے پڑیں گے۔ کشمش ہے، یہ آپ نے 50 گرام آپ کشمش لے لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کشمش کیسے آپ نے ڈالنی ہے۔ اس میں زعفران 1 رتی آپ کو ڈالنا پڑے گا اس خوراک میں۔ کالی مرچ 10 دانے ہیں۔ ابھی اس میں جو مربے ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں، مربع بئی ہے، مربع آملہ، یہ دونوں اس میں استعمال ہوں گے، مربع بئی اور مربع آملہ۔ آملہ جو ہے وہ چھوٹا ہے تو چھوٹا دانہ ہے تو آدھا، بڑا دانہ ہے تو چوتھا حصہ۔ باریک باریک کاٹ کے خوراک بنانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ پانی میں ڈال دیں، چھوٹے چھوٹا پیس کر کے، پھر اس کو بعد میں نکال کے اس کو کسی کاغذ پر یا کسی کپڑے پر ڈال کے اس کا پانی خشک کر لیں گے، اس کا میٹھا زیادہ تر نکل جائے گا۔ پھر آپ اس کو رگڑیں گے، باریک رگڑنے کے بعد اس میں آدھا دانہ کشمش، یہ بھی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے بھگو دیں، نہ بھی بھگوئیں تو تب بھی ٹھیک، لیکن اگر بھگو دیں تو بہتر ہے، تو تھوڑا سا وہ نرم ہو جائے گا۔ اور وہ بھی جو ہے نا آدھا دانہ کشمش کا، یہ کشمش آتی ہے، ایک لمبی کشمش ہوتی ہے بالکل سبز رنگ کی، وہ ذرا ترش ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گول رنگ کی ہوتی ہے لیکن ہوتی وہ بھی سبز اور پیلی ہے، وہ آپ نے آدھا دانہ، یا اگر چھوٹی ہے تو 1 دانہ ڈال دیں، اس کا اگر ہوتی وہ چھوٹی ہے وہ 1 ہی دانہ آپ ڈال دیں۔ تو
اس میں آئے گا ابھی خمیرہ ابریشم ہے، آپ کو ایک ڈبی لینی پڑے گی خمیرہ ابریشم، پھر کشتہ جوائر مورا ہے۔ ابھی کچھ دوستوں نے پوچھا ہے کہ کشتہ جوائر مورا کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ دیکھیں، نقصان جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی زیادتی کا استعمال ہے۔ کشتے کی زیادتی، اگر آپ زیادہ کشتہ استعمال کریں گے، جو بتایا ہوا مقدار اس سے بڑھ جائیں گے، تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے فائدے یہ ہے، کشتہ جوائر مورا یہ اعضائے رئیسہ، دل، دماغ، گردے، جگر اور پھیپھڑوں کو یہ طاقت بخشتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، دل کو طاقت دے کے اس کو مضبوط کرتا ہے، اور اس سے دلیری آتی ہے۔ دل مضبوط ہوگا، دل میں طاقت ہوگی، تو تتر بزدلی نہیں دکھائے گا، پھر بودی بھی نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ جو کشتہ جوائر مورا ہے، یہ آپ نے ڈالنا ہے خمیرہ ابریشم کی ڈبی میں۔ ایک جو گرام ہوتا ہے، 1 گرام سے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے، اس کو پھر ہلا کے مکس کر لیں۔ جب آپ خوراک بنائیں گے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا تتر کتنی خوراک کھاتا ہے، تو خوراک اس کی آپ نے ڈالنی ہے۔ آدھی چمچ خوراک ڈالیں گے، وہ جو مربے آپ نے کوٹ کے رکھے ہیں اور کشمش، اس میں آپ نے خوراک ڈال کے مکس کرنی ہے۔ روٹی کا آپ نے ٹکڑا لینا ہے، خشک روٹی۔ اب اس میں جو روٹی کا ٹکڑا ڈلے گا وہ خشک ہوگا، کیونکہ یہ تازہ نہیں ہے۔ تو خشک روٹی کے اوپر آپ نے پورا یہ سیزن گرمی کا، آپ نے چنے کے برابر تازہ مکھن اس میں مکس کر لینا ہے، اس گرم گرم روٹی کے اندر، تو وہ مکس ہو جائے گا۔ پھر یہ خوراک اور مربے مکس کر کے، خمیرہ وغیرہ مکس کر کے، کوشش یہ کریں کہ شکر الحمدللہ، سوری، تو وہ جو خمیرہ ہوتا ہے، کوشش کیا کریں خوراک کے 3 حصے کر لیں۔ پہلا حصہ جو تتر کھا جاتا ہے، اس میں آپ یہ ڈال لیں، اور تھوڑا سا چاندی کا ورق بھی ڈال لیں، اور تھوڑا سا سونے کا ورق، وہ بھی خوراک کے اوپر لگا کے اس تتر کو دیں گے، تو یہ تتر آپ کا بہترین ہو جائے گا، اس کی طاقت برقرار رہے گی۔ اور چٹی پار سیرپ، جو بھی تتر گرم مزاج ہیں یا ٹھنڈے مزاج ہیں، ان کو ہفتہ بھر چکری لگنے سے پہلے کوشش کریں کہ یہ گرم نہ ہوں، ہیٹ اپ نہ ہوں۔ زیادہ لک مارے تو سبزہ وغیرہ دیں، دودھ پانی میں مکس کر کے دے دیں، پانی میں 1 چٹکی گلوکوز وغیرہ ڈال دیں۔ جٹی پار اور جٹی پار کے 4 قطرے، سربیکس کے 4 قطرے پانی میں مکس کر کے ہفتے میں 3-4 دفعہ یہ بھی آپ دیتے رہیں، کیونکہ گرمی میں گرم تتر، جس کو گرم پانی بھی لگاتے ہیں آپ، اور گرم گولی بھی دیتے ہیں اور گرم خوراک بھی دیتے ہیں، اس تتر کے لیے جو ہوتا ہے، اس کے جگر کے اوپر جو ہے نا اثرات ہو جاتے ہیں، اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس طرح جٹی پار سیرپ جو ہے، اس کے اثرات کو، اور سبزہ وغیرہ اس کے اثرات کو زائل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں احتیاطی تدابیر، چونکہ آپ میں بتاتا ہوں، خوراکیں بھی بتا دیتا ہوں، پانی بھی بتا دیتا ہوں، ان کے لیے احتیاط بھی یہی ہے۔ کبھی کبھار جو ہے، جس تتر کو گرم خوراک اور گرم پانی لگتا ہے، اس کو کبھی کبھار دودھ کی کچی بھی بنا کے دے دیا کریں۔ اگر جن علاقوں میں بکریاں عام ہیں، وہاں سے ان کو جو ہے نا تھوڑا سا دودھ بھی پلا دیا کرے، تو اس طرح وہ گرم خوراک اور گرم پانی کے جو اثرات ہیں اس پر نہیں ہوں گے۔ تو یہ احتیاطی تدبیریں ہیں۔ یہ توڑ ہوتا ہے، گرم چیزوں کے کھانے کا توڑ ہوتا ہے۔ اسی طرح گرم گولی، جب میں مستی کی گولیاں بتاؤں گی تو ظاہری بات ہے آپ ان تتروں کو آپ دیں گے، تو اس کے لیے یہ ابتدائی طور پر آپ ویڈیو دیکھا کریں، صحیح طریقے سے ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ تو آج کی یہ جو خوراک ہے، یہ سرد مزاج تتر کے لیے آپ دیں۔ جو بنانے کا طریقہ میں نے بتا دیا، وہ اسی طرح آپ دیں۔ یہ کشمش کے بارے میں لوگوں نے بولا ہے کہ یہ کشمش، یہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ کشمش کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کشمش کو جو ہے وہ اگر 2 دانے بھگو کے رات بھر بھیگے رہیں، صبح آپ ان 2 دانوں کا 1 ڈولی پانی میں
بھی کہہ رہے ہیں، وہی پانی بھی آپ تتر کو پلا دیں اور وہ 2 دانے کھلا دیں گے تو اس کا جو ہے بلڈ جو ہے وہ خون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ کشمش خون پیدا کرتا ہے، تو جب تتر کے اندر تازہ خون بننا شروع ہو جائے گا، پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، تو یقیناً تتر صحت مند ہوگا۔ تو یہ احتیاطی تدابیر جو ہے نا آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اور یہ جو سرد مزاج تتر کی خوراک آج میں ٹھنڈے مزاج کی بتائی ہے، تو اس تتر کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ الفا ٹانک ہے، جو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، الفا ہومیوپیتھک کا، جرمن کا ایک ٹانک آتا ہے، وہ بھی آپ جو ہے 4 قطرے تتر کو ڈیلی پانی میں دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا تتر کمزور نہیں ہوگا۔ تو یہ چونکہ چکری کے شعبے کے ساتھ یہ چیزیں ساری تعلق رکھتی ہیں، ابھی آپ کو زیادہ بڑی ویڈیو بھی پسند نہیں ہے تو پھر کیسے احاطہ ہوگا؟ تو پھر اس کے لیے میں نے وقت مقرر کر دیا کہ چلو وقتی طور پر آپ اس سے جو ہے نا ان 2-3 مہینوں میں آپ جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھائیں، ہم جو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں وہ فائدہ دیں گے، لیکن اس کا ایک مکمل شعبہ ہے، وہ پھر میں آپ کو جب میں وہ ویڈیو شروع کروں گا چکری کے تتر کی، تو پھر آپ اس ویڈیو کو جو ہے نا مکمل ترتیب کے ساتھ جو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ میں کل جو بناؤں گا ویڈیو وہ اسی سرد مزاج تتر کے پانی کی ہوگی، چکری کا پانی ہے، وہ چکری میں آپ دیں، ویسے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو آج کی ویڈیو ہے، یہ ویڈیو نمبر ہے 69، آج تاریخ ہے 18/6/2023۔ تو جس میرے کسی بھائی کو ویڈیو نہ ملے تو وہ مجھے بتائے کہ یہ ویڈیو جو آپ نے بتائی ہے اس کا تاریخ کیا ہے، اور اس کی جو ویڈیو نمبر ہے وہ 69 ہے۔ میرا ٹیلی فون نمبر ہے 03058764 کسی میرے بھائی کو یہ کتابیں چاہیے ہوں، یہ 2 کتابوں کا پیکج ہے، یہ اس کی جو ہے نا ڈاک خرچ کے ساتھ 2 کتابوں کا پیکج 1200 روپے ہے، اور اگر کوئی ایک کتاب لے گا، یہ اکیلی کتاب، تو یہ آپ میرے پاس جو ہے نا تقریباً 50 کے قریب رہ چکی ہے۔ پچھلے ہفتے یہ کوئی 75 کے قریب تھی، ابھی کوئی 50 کے قریب کتابیں ہیں، اور میں گزارش کرتا ہوں جو مخیر حضرات ہیں جو خرید سکتے ہیں، خریدنے کی سکت رکھتے ہیں، وہ اکٹھی 10-10 15-15 کتابیں لے لیں، اور وہ جو ایسے شائقین ہیں جو یہ کتاب پڑھنے کے متمنی ہیں لیکن وہ آپ کے علاقے میں آپ کے آس پاس ہیں، وہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ خرید نہیں سکتے، تو میں نے 2014 سے لے کر 2023 تک پیکج دیا ہے 500 روپیہ بائی ہینڈ لینے والے کے اور 800 روپیہ بائی ڈاک خرچ کرنے کے لیے۔ یہ آپ حساب لا لیں، 6 اور 3 9 سال میں نے اتنا بڑا پیکج دنیا کی کوئی کمپنی نہیں دیتی جو ہم نے سیاحتی تر شائقین کو یہ میں نے پیکج دیا ہے۔ تو اب چونکہ کتابیں ختم ہونے والی ہیں تو اب جو پیکج ہے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے، اب 1000 روپیہ، چونکہ مہنگائی ہو گئی ہے، ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہے، پھر بھی ہم نے اس کی جو کاسٹ جو ہمارے اوپر لاگت آتی ہے، ڈاک کا خرچ آتا ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ٹیکس بہت بڑھ گئے ہیں، تو پھر بھی ہم نے اس کتاب کی جو پرائس ہے بائی ہینڈ 800 روپیہ ہے، اور جو اس کو لے کے جائے گا بائی ڈاک لے کے جائے گا یا بائکیا کے تھرو منگائے گا تو اس کو 1000 روپے میں ملے گا۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، تھیوری ہے کالے تتر کی، بیسک ہے، اس میں نئے شائقین ہیں جو نیا شوق شروع کیا ہوا ہے ان کے لیے یہ بڑی فائدہ مند ہے۔ تو چینل میں مکمل چیزیں نہیں ہم بتا سکتے، تو آپ اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جتنے میرے دوست احباب چینل پر میرے ساتھ سبسکرائب ہیں اور جو نئے آ رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں، میں ان دوستوں کا بہت ممنون اور مشکور ہوں جو اپنی دلی دعاؤں میں مجھے یاد رکھتے ہیں۔ مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا فخر ہو سکتا ہے کہ ایک میرا انجانہ دوست مجھے اتنی دعاؤں
کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ انگلینڈ کے میرے دوست بھائی جو ہیں، پٹوار گروپ ہے وہاں کا، راجہ شوبان صاحب ہے، مجھے یاد کرتے ہیں انگلینڈ سے۔ اسی طرح سعودیہ سے طیب بھائی ہیں، اور دیگر بھی میرے دوست ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو میں ان بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں اور تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے رکھے، دیار غیر میں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ وطن سے دور رہنے والے کافی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جو لوگ بیرونی ممالک رہتے ہیں، اپنے وطن سے دور رہتے ہیں، میں ان سے گزارش رکھتا ہوں کہ جہاں بھی رہتے ہیں، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، اس ملک کے قوانین کی مکمل طور پر پابندی کریں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کے بعد جو ہے میں اسود بھائی کی جو ہے بیعت گزارش اور فرمائش کے اوپر میں فالج لقبہ کے چند نسخے اور ٹوٹکا جات۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور شوق زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔